مومنات مرحومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے مرحومین کو، میرے مرحومین کو، استاد شہید سبت جعفر، شہید سردار، شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بخش دیں۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلَفُ آخَرِينَ، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين، نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ عزیزاران محترم، 13 جمادی الاول ایک روایت کے حساب سے روز شہادت حضرت سیدہ ہے، شب جمعہ بھی ہے، شب دعا بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے، شب زیارت سید الشہداء بھی ہے، ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ آج کی رات کے لیے بیان یہی ہوتا ہے کہ شب جمعہ تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام ائمہ کی روحیں کربلا ہوتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے خود آج امام کی روح جنت البقیع میں ہو، اس ٹوٹی ہوئی قبر پر جس کا کوئی نشان نہیں ہے۔ بہرحال اسی مناسبت سے کچھ گزارشیں آپ کی خدمت میں کہ عزیزان محترم، انسان کو اس دنیا سے منتقل ہونا ہے، اور منتقل ہو کر اسے ایک اور عالم میں جانا ہے۔ یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، لیکن اس دنیا کو بنایا اس طرح گیا ہے کہ یہ دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے، دنیا کے اندر کشش پائی جاتی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ مجھے ذائقہ نہیں ہے میری زبان میں، مجھے بھوک نہیں لگتی ہے، تو لوگ اس کو بیمار کہتے ہیں، لوگ اس کو یہ نہیں کہتے کہ بڑا کمال کیا، نہیں۔ دنیا کی کشش فطرتاً ہے، دنیا کی کشش اپنے اندر حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اسی کشش کے ساتھ کھانا کیا ہے؟
کب کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، اسی کو دین کہتے ہیں۔ یہی دین ہے۔ اگر یہ دین نہ ہو تو ہم اس دنیا کو بیلنس نہیں کر سکتے، کہ دنیا تو ہر چیز کھینچتی ہے، ہر چیز آپ کو اپنی طرف، رابطے، رشتے، یہ انسان کو کھینچتے ہیں، انسان انہی میں گھرا ہوا ہے۔ اگر درمیان میں دین نہ ہو تو کس سے کتنا رابطہ رکھنا ہے، کس کو کتنا حق دینا ہے، کون بتائے گا آپ کو؟ خود دین اتنا ہے، خود دین بیلنس کرنے کے لیے دنیا کو، اور دنیا یقیناً انسان کو دھوکہ بھی دیتی ہے، انسان کو گمراہ بھی کرتی ہے، مگر یہی دنیا ہے کہ جو انسان کو موقع دیتی ہے کہ وہ اسی دنیا سے اس قابل ہو جائے کہ اس عالم میں نہ خود جنت میں بلکہ کئی لوگوں کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے نا کہ ہم اس دنیا سے کیسے شفٹ ہوں، اصل یہ ہے۔ لیکن کیونکہ میں خود اپنی بات کروں گا عزیزان محترم، کیونکہ میں ظاہر میں اتنا گم ہو گیا ہوں کہ میں بھول گیا ہوں کہ میں نے بھی جانا ہے۔ مگر انسان کو یہ پتا ہو کہ اس نے جانا ہے، وہ ہمیشہ اپنا خیال رکھے گا، لیکن اگر اسے بھول جائے کہ میں نے بھی ایک دن جانا ہے، مسجد امام بارگاہ میں غسل خانہ، میت، کفن، دفن، پھر قبرستان، وہ یہ ساری چیزیں ہمارے پیچھے کیوں ہیں؟ یہ تاکہ یاد رہے ہمیں۔ پر یہیں بریکٹ میں مجھے کسی نے میسج بھی کیا، بات بھی ہوئی کہ کچھ غسل میت سے کچھ احکام اور کچھ چیزیں۔ تو عزیزان محترم، انسان آج تو سوشل میڈیا، یوٹیوب، سب کچھ موجود ہے، کتابیں آن لائن ہیں، آپ کے پاس ٹیوٹوریل موجود ہیں کہ غسل کیسے ہونا چاہیے، میت کو کیسے دینا چاہیے، بہرحال لوگوں کو آنا چاہیے، کفن کیسے پہنانا چاہیے، کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں۔ بہرحال کسی نے گزارش کی کہ بہرحال غسل دیا جاتا ہے تو کوشش کریں کہ کم از کم جو محرم ہے، چاہے خواتین میں سے ہوں چاہے مرد میں سے جو قریبی ہیں، کم از کم وہ ایک اس غسل دیتے وقت موجود ہو۔ اگر خدا نخواستہ غسل دینے والوں سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، کسی چیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا، تو مردہ اٹھ کے نہیں کہے گا، مردہ تھوڑی کہے گا کہ آپ پانی جو ہے وہ نجس ہے یا پاک ہے یا مجھے صحیح طرح دیا گیا ہے، کہ کوئی نہیں دے گا۔ کون خیال رکھے گا مردے کا؟ گو کہ جو غسل دیتے ہیں وہ اس چیز کا احساس رکھتے ہیں، خیال کرتے ہیں، لیکن بہرحال انسان ہے تو انسان کو کوشش کرے کہ بہرحال ان کاموں، کیونکہ بہرحال یہ بہت ذمہ داری ہے ساری چیزوں کو کرنا، پھر مستحبات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو کیا اپنے آپ کروں، اتنی میں باتیں پڑھتا ہوں کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، میں خود کتنا قبر کو یاد کرتا ہوں، اتنا میں، لوگ تو مجھے باتیں کہتے ہیں مولانا آپ کی تو مجلس سن کے ڈر لگنے لگ گیا ہم لوگ، وہ بھائی اب اتنا ہمیں ڈرانے کی بات ڈرانے کی نہیں ہے، انذار بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے، دونوں ساتھ ہیں عزیزان محترم۔ انذار یہ ہے کہ انسان ڈرے، خوشخبری یہ ہے کہ وہاں پر اچھی خبر ہے، وہاں پر انسان کو ہاتھ پکڑنے والا کوئی ہے، اچھے اعمال کر کے جائیں، بہترین ہے۔ کیونکہ یہ جو اس دنیا میں ہم لگے ہوئے ہیں یہ بہت محدود ہے، لیکن میں یہاں سے اتر کر بھول جاؤں گا کہ میں نے بھی مرنا ہے۔ یہاں تھوڑا بہت انسان کو احساس ہوتا ہے، نیچے اترے گا، باہر جائے گا، روڈ پہ چلے گا، پھر گھر جائے گا، سب بھول جائے گا، ساری باتیں بھول جائے گا۔ ذرا سی چیز ہلا دی جائے، انسان کا اندر کا باہر آ جاتا ہے، غصہ جو ہے وہ سب شخصیت ظاہر کر دیتا ہے۔ انسان کہاں پہچانا جاتا ہے؟ امتحان میں، آزمائش میں اس کا اصل انسان پہچانا جاتا ہے۔ آپ ذرا کسی کو سڑک پہ روک کر دیکھیں، کسی گاڑی کے سامنے سے گزر کے دیکھیں تو اصل انسان باہر آئے گا۔ خود زندگی یہی ہے، گھر کے اندر صحیح انسان باہر آ جاتا ہے، کھانا وقت پہ نہ ملے، روٹی جلی بھی مل جائے، سالن میں نمک زیادہ ہو تو وہاں پتہ چل جائے گا اتنا سارا دن میں کام کر کے آیا، یہ کیا ہے؟ اصل انسان وہاں پتہ چلتا ہے۔ یہ امام خمینی کا مشہور واقعہ کہ زوجہ نے سوپ لا کے رکھا، انہوں نے سوپ کو چکھا، دیکھا کہ نمک نہیں ہے، انہوں نے زوجہ سے کہا کہ پانی لا کے دیں گی؟ پانی لانے تک اتنا وقت تھا کہ صرف ایک پیالے میں نمک ڈل سکتا تھا، انہوں نے اپنی زوجہ کے پیالے میں نمک ڈالا،
اللہم صلی اللہ. وصل انسان ہم ہوتے تو یہ کیا ہے یوں پھینک دیتے ایسی جانے ہوتا ہوں. خوب یہ کیسے باہر آئے گا؟ اصل جب اسے پتا ہو کہ یہ دنیا ٹیمپریری ہے، یہاں غصہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں زبردستی زور دکھانے سے فائدہ نہیں ہے، محدود ہے. کل آپ کی خدمت میں فراز مناجات شعبانیہ کا، مناجات شعبانیہ ایک ایسی مناجات ہے کہ جو شعبان کے لیے البتہ، لیکن عرفا بیان کرتے ہیں کبھی بھی پڑھی جائے، اور یہ وہ واحد مناجات ہے جو تمام معصومین نے اس کو بیان کیا ہے. اس کا ایک فراز یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار، میں معصیت کی حالت میں، گناہ کی حالت میں منتقل نہیں ہونا چاہتا. یہاں سے میں نے جانا ہے، یہ تو قطعی ہے، اس کو تو انکار ہے ہی نہیں، میں نے جانا ہے یہاں سے، لیکن گناہ کی حالت میں یہاں سے منتقل نہیں ہونا چاہتا. پروردگار مجھے جب تو بیدار کر تو شوق محبت رکھتا ہوں. یعنی جب انسان کو اٹھایا جائے، کب اٹھایا جائے؟ انسان کو اٹھایا جائے گا، قبر سے اٹھایا جائے گا. جب تو مجھے اٹھائے تو میرے دل میں وہ دیدار کا شوق ہو جس کے ساتھ مجھے اٹھایا جائے. کیا میں اس نیت سے سوتا بھی ہوں کہ اگر مر جاؤں تو خدا سے ملاقات نہیں؟ کیا میرے وجود میں ہے کہ میں خدا سے ملاقات چاہتا ہوں؟ جن خاتون کا ہم تذکرہ اور جو ہمیں توفیق ہوئی ہے چند دن، وہ کیسی ہیں؟ اللہ اکبر، کیا ان کی عبادت ہے، کیا ان کی گفتگو. یہ چند دن جو بہرحال ٹوٹی پھوٹی چیزیں، میں بہت معذرت بھی چاہتا ہوں کہ میں حق ادا نہیں کر پایا مجالس کا. ایک تو میں ویسے دیر سے آیا ہوں، اس کی بھی میں بہت معذرت چاہتا ہوں. قصور ہمارا اپنا ہی ہے، لوگوں پہ کیا ڈالیں، ٹریفک پہ کیا ڈالیں. دیر سے نکلیں گے تو ٹریفک بھی دیر سے ملے گا ہمیں، لیکن بہرحال ہماری اپنی غلطی ہے اس میں. میں بہت شرمندہ ہوں، آپ لوگ کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے. عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ رسول خدا کے ساتھ بیٹی بیٹھی ہوئی ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور رسول خدا سے فرماتے ہیں کہ بیوی کو پروردگار کی طرف سے سلام عرض کیجئے اور ان سے پوچھئے کہ کوئی خواہش، کوئی آرزو ہے. تو خدا کہہ رہا ہے کہ میں اس کو پورا کر دوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم نہیں سمجھ سکتے. بہرحال کچھ آخری حصے میں شاید کچھ میں گزارشات آپ کی اذان عالی میں منتقل کر سکوں. اذان محترم، جب بیوی کو اٹھایا جاتا ہے کہ پروردگار نے سلام بھی، جب بیوی کہتی ہیں وہ خود سلام ہے، وہ خود تحیت ہے، وہ سب کچھ وہ ہے. پھر بیوی تھوڑی دیر خاموش ہوتی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ میری کوئی آرزو نہیں ہے، بس میری ایک ہی دعا ہے کہ جو میری توجہ ہے خدا کی طرف، اس میں اضافہ ہو جائے. اللہ اکبر. توحید شناسی، معرفت پروردگار، کہ میری توجہ میں اضافہ ہو جائے. یا سیدہ، آپ کی توجہ، آپ ہی کی تو توجہ، اور ہماری آپ ہی کی وجہ سے تو ہم سب چل رہے ہیں. اور آپ نے توجہ نہ دی ہوتی تو ہم کہاں نکل پاتے اس مشکلات دور میں زندگی کے. عزیزان محترم، لیکن آپ خواہش دیکھیں، کیا ہم نے کبھی زندگی میں یہ خواہش کی کہ پروردگار میں تیری توجہ کا محتاج ہوں، پروردگار میں تیری طرف توجہ نہیں کر پاتا؟ یا میرے اندر ہے کہ میں خدا کی طرف متوجہ ہوں؟ توجہ کیا ہے؟ یعنی میں جو کچھ کروں خدا کی طرف ہو. بس میرا اٹھنا بیٹھنا بولنا، رشتے، کام، سونا، پڑھائی، سب کام صرف خدا کے لیے ہو. توجہ یہی ہے نا کہ جب وہ کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، اور جو چیز اس سے دور کر رہی ہے اسے میں چھوڑ دوں. معراج میں جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رسول خدا معراج پر گئے، بہرحال حدیث معراج بہت طولانی ہے، مختلف حصے ہیں۔ معراج میں پروردگار نے اپنے محبوب سے ایک حصے میں یہ فرمایا کہ اے میرے محبوب، اگر کوئی میری رضایت پہ عمل کرے گا، یعنی جس چیز پہ میں راضی ہوں یا مجھے راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کا انجام اعمال دے گا، تو میں اسے 3 خصلتوں سے نوازوں گا۔ عزیزان محترم، بس یہ 3 خصلتیں یہ حاصل ہونی چاہیے آج کی مجلس کے لیے۔ 3 خصلتیں پروردگار کہہ رہا ہے، کس کے عوض؟ بس وہ کام کرو جو مجھے راضی کرے۔ کیا ہے؟ پہلی چیز کہ جو میری رضایت کے لیے کام کرے گا تو میں اسے اپنی محبت ایسی دوں گا کہ وہ دوسروں کی محبت پہ مجھے ترجیح نہیں دے گا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں اپنی محبت اسے ایسی سمجھا دوں گا، ایسی چکھا دوں گا کہ وہ دنیا کی مخلوقات کی محبت پہ مجھے ترجیح نہیں، یعنی دنیا کی محبتیں ایک طرف، میری محبت ایک طرف۔ دنیا کی کسی چیز کو میرے پہ فوقیت نہیں دے گا۔ وہ مجھ سے محبت کرے گا تو میں اس سے محبت کروں گا، اور میں پوری مخلوقات میں اسے محبوب بنا دوں گا، لوگ اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اب یہ خصلت ہے۔ دوسری، میں اس کے قلب کو اپنی عظمت اور جلال سے روشن کر دوں گا۔ اللہ اکبر، مطلب اس کی عظمت اور اس کا جلال، اس کا جمال قلب کی آنکھ۔ مطلب قلب کون سا ہے؟ قلب یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے؟ نہیں، وہ قلب جسے قرآن قلب سلیم کہہ رہا ہے، وہ قلب کہ جو سالم جائے گا، وہ قلب جو مشاہدے کرتا ہے، وہ آنکھ اس قلب کی ہے کہ جس کے لیے امام فرماتے ہیں اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے۔ وہ قلب کی آنکھ ہے، وہ ظاہری آنکھیں نہیں ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ میں اس کے قلب کو اپنی عظمت اور جلال سے روشن کر دوں۔ تیسری چیز، میں اپنی مخلوقات کے سارے علم کو جو چھپے ہوئے ہیں میں اس کے اوپر نہا کر دوں گا، کھول دوں گا۔ کیا کرے؟ میری رضایت پہ عمل کرے۔ اور یہ خاتون کیا ہیں؟ راضیہ مرضیہ، جن کی صفات یہ ہوں۔ اللہ اکبر، کیسا کیا خدا نے، کیسی محبت ہمارے دلوں میں دی ہے۔ آج عزیزان محترم، بڑا جملہ استاد فاطمی نیا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، خدا ان کے درجات بلند کرے، شب جمعہ ہے، بہت اس سے ہم نے مجالس کے ان سے سیکھے اور بیان کی۔ عارف بزرگوار تھے، بی بی کم المقدسہ میں دفن ہے۔ کیا جملہ ہے، زندگی کا حاصل یہ جملہ ہے عزیزان محترم۔ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم دیکھو اپنے قلب میں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم یہ دیکھو کہ خدا نے تمہیں تمہارے حال پہ نہیں چھوڑا، ابھی بھی تم پر خیر رکھی ہے، تو اپنے قلب میں سیدہ کی محبت دیکھو۔ اگر محبت ہے تو خدا نے تمہیں نہیں چھوڑا، خدا تمہیں برباد نہیں ہونے دے گا۔ کیا محبت ہے، محبوب عالم کر دیا سیدہ کو۔ کتنی زندگی ہے، 18 سال کی زندگی، کیا زندگی ہے، لیکن محبت عزیزان محترم، اس سے بڑھ کر کہ تاریخ میں جہاں بھی اندھیرا ہے، ظلمت ہے، گمراہی ہے، سیدہ کا نور ہے جو ہدایت دے رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی، عزیزان محترم، میں بڑے جو ہے وہ ادب اور احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ وجود نہ ہوتا انسانیت بچ نہیں سکتی تھی۔ آپ قرآن کے اندر دیکھیں کہ یہ خواتین کا جو کردار ہے، یہ کردار ظاہر میں نظر آ رہا ہے، باطن اس کا بہت بڑا ہے۔ جو بھی کیفیت ہے حضرت سائرہ اور حضرت حاجرہ کی، حضرت ابراہیم کی 2 بیویوں کی، جبکہ خود کہا کہ زواج کرو، اولاد کے لیے کرو، جب ایجاز ہے تو پھر بہرحال خواتین تھیں
تو ان کو چھوڑنا پڑ گیا. حضرت ابراہیم لے کر آئے کہاں پر؟ ریگستان، کچھ نہیں ہے. چھوڑ دیا اپنی زوجہ کو، اپنے بچے کو. کس کے سہارے؟ کس کے لیے چھوڑ گئے؟ ظاہراً تو چھوڑ گئے، چلے اللہ کے نبی تھے، خدا کا حکم تھا، لیکن یہاں ماں کبھی اس طرف جاتی ہے، کبھی اس طرف جاتی ہے، کبھی اس طرف جاتی ہے، کبھی صفا کبھی مروہ اس طرف جاتی ہے. یہ جو دوڑ رہی ہے ماں، یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ آنے والے ان انسانیت کے لیے ایک ایسا راستہ تیار کر رہی ہے، ایک ایسی عبادت بتا رہی ہے کہ اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو بغیر سعی صفا مروہ کے تمہاری حج امکان پذیر نہیں ہے. ظاہر میں تو ماں اپنے بیٹے کے لیے پانی ڈھونڈ رہی ہے، مگر یہ شعار الہی بنا دیا. اور اس کے باطن میں یہ جو بچہ ہے، یہ بچہ عام نہیں ہے، اس کی نسل سے آخری نبی نے آنا ہے. عزیزان محترم، خوب یہ معاملہ پھر حضرت ابراہیم کا مکہ کو درست کرنا، خواب حضرت اسماعیل، اور یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ظاہر ماجرا کچھ اور ہے، پنہان میں کربلا ہے اس کے. اسی طرح ہر خاتون نے جو کردار ادا کیا، مشکلات اگر جھیلی، زمانے کے ظلمات اور اندھیروں کو ختم کیا ہے. اسی طرح رسول کے جانے کے بعد اندھیرے چھانے والے تھے، چھا چکے تھے. اگر یہ خاتون نہ ہوتی تو انسانیت بچ گئی. جو بھی مطالعہ کرتا ہے تاریخ کا، جب اس دروازے پہ پہنچتا ہے تو ہدایت پاتا ہے. کون ہے یہ آج بھی ہدایت دے رہا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کریں اس کردار کو خدا نے کس طرح انتخاب کیا، رکھا کس طرح. اس کردار نے نبوت اور امامت کو جوڑا ہے. نہیں پہنچ سکتا تھا انسان امامت تک اگر یہ کردار نہ ہوتا. عزیزان محترم، تو ہماری اپنی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس تک پہنچائیں، اپنے آپ کو بھی اس قابل کریں کہ ہم اللہ کی رضایت کو حاصل کریں. جسے اللہ کی رضایت جسے مل جائے عزیزان محترم، وہ محبوب بن جاتا ہے. آج پوری دنیا اور بہرحال جہاں جہاں بھی مجالس اور عزاداری ہے، ہر جگہ ایک غم کی کیفیت ہے. اور یہ ظاہر اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں کو رسول کی بیٹی بہت محبوب ہے. اس میں نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے، اس میں کوئی فرق. اصل تو رسول کی بیٹی ہے. انا اعطیناک نا کل کوثر ہے، یہ کوثر ہے جو رسول خدا کو اللہ نے عطا کی ہے. یہ خیر کثیر ہے کہ آج تک اس فضل ہماری زندگیوں میں چل رہا ہے. اور یہ پورا گھرانہ بہرحال جان محترم ایسے ہی ہے کہ جو ان سے متصل ہوتا ہے. اصل یہ شب جمعہ ہے. بہرحال عالم برزخ جو ہے وہ سخت ہے. عالم برزخ، قبر کا عذاب آسان نہیں ہے، لیکن ہم نے خود ہی اپنی قبر بنانی ہے، خود ہی لے کے جانا ہے. اس لیے شب جمعہ کہتے ہیں کہ بہرحال آپ اپنے محرومین کے لیے فاتحہ بھی دیا کریں، کچھ ان کے لیے نظر و نیاز دیا کریں. یہ چیزیں ان تک پہنچتی ہیں، اور یہی واسطے ہیں، یہی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں باقی. اور تو ہم قبر کے اندر کچھ چیزیں کھود کے تو ڈال نہیں سکتے کہ یہ آپ لے لیں یا وہ لے لیں، نہیں دے سکتے. یہ تو سب ورچوئل ورلڈ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. یا عالم برزخ کا یہ کنیکشن ہے، یہ بس وہی جان سکتا ہے کہ جو روح کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرے. اللہم صلی علی محمد. شک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میں مشہد مقدس میں رہتا تھا، اور میرے ہاتھ میں کچھ دنوں سے شدید درد انگلیوں میں شروع ہوا، اور درد بڑھتا چلا گیا. بہت کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں ڈاکٹر کو دکھانے گیا، تو زمانے میں پرانی بات ہے، ظاہر ڈاکٹر بھی باہر کا تھا، مسلمان نہیں تھا. تو اس نے دیکھا، معائنہ کیا، اس نے بولا یہ تمہارے ہاتھوں میں ایسی بیماری ہے کہ تمہاری انگلیاں کاٹنی پڑیں گی ورنہ یہ درد پھیل جائے گا.
اس نے کہا نہیں نہیں، میں اپنی انگلیاں کہاں کٹاؤں گا۔ کچھ عرصے پھر تحمل کیا، درد انگلیوں سے ہاتھ پہ آ گیا، پھر گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے بولا معائنہ کیا، کہا اب یہ اندر تک ہاتھ تک آ گیا، اب ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ پھر بھی میں فیصلہ نہیں کر پایا، میں کیسے اپنا ہاتھ کٹوا دوں، درد بازو میں آ گیا۔ پھر ڈاکٹر پہ گیا تو اس نے بولا اب کونی تک کاٹنا پڑے گا۔ اب میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کٹواؤں نہ کٹواؤں۔ واپس آ گیا، درد اتنا شدید ہو گیا کہ پھر برداشت سے باہر ہوا۔ پھر جب میں پہنچا، اس نے بولا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ بازو تک کٹوا لو، اب تمہارا پورا ہاتھ کٹے گا۔ بس اب میں مرتا کیا نہیں کرتا۔ میں نے بولا کہ اب میں نے فیصلہ کر لیا، تاریخ اس نے بتا دی، جانے سے پہلے میں مولا امام رضا کے حرم چلا گیا۔ صلی علی محمد۔ مولا کے حرم میں گیا، میں نے کہا یا امام رضا، دوسروں کے لیے دعا کروائی آپ نے، لوگوں کو شفا دی ہے، ابھی اپنے لیے آیا ہوں میں، درد اتنا بڑھ گیا ہے، ہاتھ کٹنے والا ہے، وہ بھی ایک کافر کے ہاتھ سے، میں کیا کروں۔ عزیزان محترم گریا کرتے کرتے کہتے ہیں کہ وہیں بہرحال روتے روتے آنکھ لگ گئی، اور ایک دم جب آنکھ کھلی دیکھا کہ ہاتھ میں درد نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے۔ دوبارہ ڈاکٹر پہ گیا، اس نے معائنہ کیا، اس نے پوچھا کہ تمہارا تو تکلیف اور درد ہی ختم ہو گئی ہے۔ امام رضا کہتے ہیں یہ طبیب ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں التجا کرنا نہیں آتی ہے۔ وہ آپ اللہ کرے کہ ہم سب کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب ہو، لیکن آپ یہاں پہ بھی ہوں تو بہرحال آپ کا توسل ایسا ہو کہ آپ تکلیفیں یہاں بھی دور ہو سکتی ہیں۔ ہمارا رابطہ کمزور ہے، اور رابطہ کمزور اس لیے جانا مطلب کیونکہ ہم نے دن میں ایسے رابطے رکھے ہوئے ہیں کہ جو فضول، معذرت کے ساتھ، یعنی خواہ کے رابطے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم ان رابطوں کو جو دنیاوی ان کو تھوڑا سا بہتر کر دیں، کم کر دیں، تو ان سے رابطہ ہمارا مستحکم ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے، دیکھیں مثال کے طور پر اگر آپ بولے کہ میرے موبائل میں کنیکشن صحیح نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ کنیکشن کمزور ہے، یا موبائل کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، یا اس کی بیٹری ضعیف ہے، یا بہرحال بی ٹی ایس آپ کا ویک ہے، یا پھر موبائل میں سافٹ ویئر میں کوئی ایشو ہے۔ کسی چیز کو تو دور کرنا پڑے گا کنیکشن صحیح کرنے کے لیے۔ بس اسی اپنے آپ کو موبائل سمجھیں اور اپنے آپ کو صاف کریں، خود بخود آپ کا کنیکشن بہتر ہو جائے گا۔ کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے جانے محترم اپنے باطن تک پہنچنا۔ بس سونے سے پہلے باوضو ہو کر انسان اپنا محاسبہ کر لے، آج پورا دن میں نے کیسے گزارا، اچھا کام کیا شکر، گناہ کیا استغفار، بس ختم۔ بس اتنا سا کام ہے کرنا سونے سے پہلے۔ عزیزان محترم خلوت میں آنسوؤں کا ایک قطرہ جہنم کی آگ بجھا دیتا ہے، ایک قطرہ آنکھ سے گرنا چاہیے۔ اور شب جمعہ روایت ہے مفاتیح الجناح کے اندر کہ جو جوان شب جمعہ خدا کے لیے روتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، استغفار کرتی ہیں۔ وہ انسان اس قابل ہو، خود رحمان ہے وہ، لیکن ہم بھی تو اس کی بارگاہ میں جائیں جانے محترم۔ یہ جو محبت الہی ہے یہ ایک دن میں تو نہیں ملتی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ شروع میں آپ کو زبردستی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، جو حرام ہے چھوڑنا پڑے گا، ذرا سا چھوڑیں، آہستہ آہستہ خود آپ کو لذت محسوس ہوگی۔ اور جو لذت خدا کی محبت میں ہے، خدا کی خاطر چیزیں چھوڑنے میں ہے، وہ دنیا میں لذت نہیں ہے۔ یہ ذائقہ جسے لگ جائے جانے محترم، ایسے نہیں تھا آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے کہ ہمارے نجف کے اندر ایسے ایسے علماء تھے جو قنوت میں، نماز وتر کی تہجد میں دعائے جوشن کبیر پڑھتے تھے۔ یہاں تو رمضان میں نہیں پڑھی جاتی،
बेचारा मौलवी पढ़ता है, फिर हम गांठें लगा के आ जाते हैं, फूक दो बस, वो बेचारा, भाई खुद पढ़ लो। जाने मोहतरम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कुनूत में 100 दफा जो कुनूत में ये कहे, कैसी उसकी कैफियत होगी जाना, हम समझ नहीं रहे। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अमल करते हुए रूह को तब्दील करना शुरू कर देती हैं, रूह कोई और हो जाती है। ऐसे आयतुल्लाह बहजत सजदे में चीख नहीं मारते थे। अल्लामा तबातबाई मस्जिद कूफा के अंदर इबादत में ऐसे मशगूल हैं, हूरुल ऐन उतरी, तवज्जो नहीं की। और अल्लाह की नेमत थी, मगर उस्ताद ने कहा था कि तवज्जो नहीं करनी है। ये रूह की कैफियत हम मेरी जिंदगी में क्यों नहीं है? क्यों मैं रात को बैठूं तो मुझे टीवी के चैनल स्क्रॉल करने के बजाय अपनी जिंदगी के सफ़ों को स्क्रॉल करूं, इंस्टाग्राम में रील देखने के बजाय कभी अपनी रील देखूं कि मैंने अच्छा किया है कि बुरा किया है। खुद देखूं मैं जाने मोहतरम, जाऊं सजदे में, पड़ा रह जाऊं सजदे में, सो जाऊं, कभी हुआ मैं सो जाऊं सजदे में? कोई तो जिंदगी है जानत, कब तक जिंदा है हम? किसको पता मैं यहाँ से उठने के बाद मुझे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मौला कायनात फरमाते थे, जब तुम्हारा दिल मायल हो तो लतीफ़ नुक्ते तलाश किया करो, तलाश करो। शब में रब की रज़ायत तलाश करो। वैसे भी सर्दियों की रातें लंबी रातें हैं, उरफा के नज़दीक सर्दियों की रातें बहार है। ये बहार है क्यों? क्योंकि जल्दी सोते थे और जल्दी उठते थे और ज़्यादा देर इबादत करते थे। हम तो ये पूछते हैं कितने बजे नमाज कदा हो रही है, 7 बजे निकल रहा है सूरज, बस 10 मिनट पहले उठ जाएंगे। अज़ान मोहतरम, आप यकीन करें, वो मैंने भी बहरहाल उलमा और रफ़ा से सुना है, जिसे ये लज्जत जिसे मिल जाए उसे दुनिया की चीज़ें रोक नहीं सकती। और ये बहुत ज़रूरी है जवान के लिए। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये जिसका इंतज़ार कर रहा है वो खुद सहर के आलम में या कुनूत में है, या फिर क़ऊत में है, या फिर सजदे में है। मेरा सलाम हो इमाम पर जो रुकू की हालत में है, मेरा सलाम हो इमाम पर जो सजदे की हालत में है। वो या इमाम ज़माना शब जुमा है, शब दुआ है, आप न जाने कहाँ होंगे आज। दुआ नुतबा है, कल जुम्मा है, इंशाअल्लाह खुदा में तौफीक दे पढ़ने की। दुआ नुतबा का जुमला है ना कि ज़मीन के किस हिस्से पे पाए जाते हैं आप। अल्लाह, कब तड़पा मेरा दिल कि मैं ये देखूं मौला ज़मीन के किस हिस्से में आप पाए जाते हैं, किस टुकड़े पे आपका वजूद है इस वक्त। अजीज़ुन इलैया मता तराना व नराका, कब आप हमको देखेंगे, कब हम आपको देखेंगे। करबला, मदीना, ये सारे वाक़े क्या हैं? इमाम है। जब ले गए इमाम को, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, मैंने ले गए मस्जिद जब इमाम को, तलवार गर्दन पे है, अली क्या हुआ? सैयदा ने अपने बालों को खोलने और बद्दुआ की धमकी दी। क्या किया? क्यों? इमाम है, इमाम है, इमाम बहुत जरूरी है। यहां टूटी हुई पसलियों के साथ खातून मदीना की गलियों में आ गई है। क्यों? इमाम है। यहां एक बहन तिल्ला ज़ैनबिया में चंद कदमों के फासले पे खड़ी है। क्या है? इमाम है। ये इमाम मेरी जिंदगी में कहाँ है? महवर इन सारी चीजों का इमाम है। मैं अपने इमाम के लिए कितना
گریہ کنا ہوں، کتنا پریشان ہوں اذان موت، کتنا میری آنکھیں امام کو ڈھونڈتی ہیں، کتنا میں امام کی تنہائی کے لیے خود روتا ہوں، کتنا روتا۔ دعائے خطبہ میں ہے نا کہ کہاں ہو مولا، کوئی ایک ایسا مونس، کوئی ایسا یار ہو جس کے ساتھ مل کر میں آپ کے لیے گریہ کروں، کہاں ہے؟ عزیزون لیلا اینا سبب متصل بین ارض و سما، کہاں ہے جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب ہے، کہاں ہے؟ اذان محترم، جب تک یہ دل اس امام کے لیے نہیں تڑپے گا، وہ امام کہاں آئے گا، کس کے پاس آئے گا؟ وہ خود ہمارا انتظار کر رہا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، دونوں انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس انتظار میں کہ میرے چاہنے والوں کے اعمال ٹھیک ہو جائیں، اور ہم اس انتظار میں کہ خود ہی امام آئے گا۔ وہ روز صبح اپنی تلوار کو میان میں لے کر خدا کے اذن کا انتظار کر رہا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے جلے ہوئے دروازے کا بدلہ لینے کے لیے، وہ انتظار کر رہا ہے در و دیوار میں اپنی ماں کی ان چیخوں کو، وہ انتظار کر رہا ہے۔ وہ اس واقعے کو، وہ امام ہے، امام جانتے ہیں کہ کیا ہوا، ہم تو ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں ان داستانوں کو چند جملوں میں پڑھ کر گھر چلے جاتے ہیں، یہ تو امام جانتا ہے کہ کوچے میں کیا ہوا، کوچا کتنا تنگ تھا، کس کا چہرہ دیوار پہ لگا، کس کی بالیاں کانوں سے گر گئی، یہ امام جانتا ہے۔ عزادار ہمیں کیا پتا کہ کیا ہوا، وہ امام دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہ کیسے ایک ماں دیوار کے سہاروں سے اپنے گھر میں چلتی ہے، مگر بچے نہیں دیکھتے ہوں گے کہ ماں آپ کو کیا ہو گیا، ماں آپ کی اتنی زندگی تو نہیں، ابھی تو اتنی عمر بھی نہیں ہے، اتنے سہاروں سے کیوں چل رہی ہے؟ مگر یہ تو بی بی زینب جانتی ہے نا، ماں کے درد تو زینب جانتی تھی، وہ ساری سفارشیں بھی بی بی زینب کو دے کر گئیں۔ عزاداران محترم، بس کیا ہوا، مصائب آپ سنتے رہتے ہیں عزاداران محترم، مگر آج کی رات ہمارا وقت کا امام کہاں ہوگا؟ اس جگہ کہ جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا، بی بی کے قبر کا نشان سوائے امام کے کسی کو نہیں پتا، وہاں نہ روشنی ہوگی، وہاں نہ چراغاں ہوگا، نہ زائر کوئی ہے، اکیلا امام اپنی جد کی قبر پر بیٹھ کر گریہ کر رہا ہو کہ ماں خدا کی بارگاہ میں اذن ظہور دلا دے، میں ان حسرتوں کو پورا کروں جو تاریخوں میں چھپی ہوئی ہے۔ عزاداران محترم، وہ آسان نہیں ہے، مشکلات ہے۔ بی بی نے وصیتیں کی اور آپ نے سنی ہی وصیتیں، کل میں نے کچھ آپ کی خدمت میں بیان کی۔ علی مجھے رات کو غسل دینا، علی مجھے رات کو کفن دینا، علی مجھے رات کو دفن کرنا جب لوگ سو چکے ہوں۔ خوب یہ سب میں حکمت تھی، سب میں کوئی نہ کوئی راز تھا۔ رات کو غسل کیوں؟ تاکہ علی میرے زخموں کو نہ دیکھ سکے۔ یا سیدہ، کتنا صبر ہے، کیا مظلومیت ہے،
اپنے شوہر سے اپنے زخموں کو چھپانا چاہتی ہیں۔ رات کو جب یہ واقعہ پیش آیا کہ خبر نہ پہنچے لوگوں کو، بچوں کو کہا آہستہ، آپ کے گریے کی آواز باہر نہ جائے۔ مقاتل کہتے ہیں بی بی زینب نے دانتوں میں کچھ دبا لیا، خاموش۔ تصور کرے نا چھوٹے چھوٹے بچے، ماں کتنی جلدی چلی گئی، 18 سال بھی کوئی زندگی ہے۔ رات کی تاریکی میں علی حیدر کرار، خیبر کو اکھاڑنے والا، غسل دے رہا ہے۔ ایک لمحے چیخ ماری علی نے، اللہ اکبر۔ پوچھا علی آپ تو بچوں کو خاموش کر رہے، آپ کیوں گریا کر رہے؟ کہا فاطمہ اپنے زخموں کو چھپاتی رہی۔ عزادار ہم تو نہیں پتا کیسے کیسے زخم تھے، کیسے کیسے مصیبتیں تھیں۔ چھٹے امام یہی تو فرمایا کہ شہادت کی وجہ وہ ہاتھ تھا جو کبود ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ عزاداران محترم، غسل دیا گیا، کفن کی حالت ہے، غربت ہے۔ آج کی رات علی کے لیے بڑی سخت ہے۔ علی کا مونس اور یار چلا گیا، علی کے دل کو بہت سخت ہے آج حضرت علی کے لیے۔ آج کی رات رکھا ہوا ہے بدن مبارک۔ مقاتل کہتے ہیں امام حسن گریا کر رہے، امام حسین نہیں آ رہے۔ ماں جب تک بلائے گی نہیں حسین نہیں آئے گا۔ سلام ہو مولا، آپ کی مولا کیا بات ہے۔ ارے آپ کے لیے تو ماں ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کر کربلا گئی۔ ارے کند خنجر چلتے رہے، آپ کی ماں کے ہاتھ تھے۔ ارے رات کو شب عاشورہ آپ کی ماں تو پتھر چنتی رہی، میرا لال کل گرنے والا ہے۔ ارے مولا یہاں تک بھی نہیں، آج بھی جہاں آپ کی مجلس ہوتی ہے، ارے آپ کی ماں سب سے پہلے آتی ہے۔ کفن کے بند ٹوٹے حسین، بس عزاداران محترم یہ حسین نے گریہ کیا، آواز آئی علی بچوں کو ہٹاؤ، بچوں کو ہٹاؤ، عرش پہ طوفان ہے۔ عزاداران محترم کہ یا امیر المومنین، یہ آپ کے بیٹے، یہ آپ کا مدینہ، ارے کربلا میں یہی آپ کا لخت جگر، اور ایک بیٹی ہوگی۔ ارے جب وہ آئے گی کوئی آواز نہیں، کوئی سر پہ ہاتھ نہیں ہے، تازیانے تماچوں سے بس عزاداران محترم نہ جانے کس طرح حسن حسین کو، زینب و کلثوم کو جدا کیا۔ ارے رات کی تاریکی ہے، اس تاریخ انسانیت کا مظلوم ترین جنازہ ہے۔ ارے ایک رسول، اس کی اکلوتی بیٹی، رات کی تاریخی میں چند لوگ اس جنازے کو لے کر جاتے ہیں، ارے بی بی کو قبر میں اتارتے ہیں۔ میرا مولا نہ جانے یہی کہا یا رسول اللہ، جو امانت دی تھی اسے لوٹانے آیا ہوں، مگر یہ پھول ویسا نہ رہا جیسا آپ نے دیا تھا۔ ارے اس کی پنکھڑیاں مرجھائی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ، مقتل کہتا ہے علی نے جیسے مٹی ڈالی، علی سے اٹھا نہ گیا، غم سینے میں بیٹھ گیا، علی وہی بیٹھ گیا۔ کلے بینی
ارے فاطمہ مجھ سے بات کرو، ارے فاطمہ مجھ سے بات کرو، ارے علی کیسے رہے گا، خاک ہو ایسی زندگی پر فاطمہ جس میں تم نہ ہو۔ بس عزاداران محترم، علی بڑی مشکل سے اٹھے، ارے سیدہ کے یتیم بچے، ارے ایک یہ یتیم ہے، ایک کربلا کے یتیم، کہیں دامن جلے، کہیں تماچے پڑے، کہیں رسن بندھے، کہیں گھوڑوں سے گرے، ارے شام اور کوفہ سیدہ، ارے یہ آپ کی اولاد آج تک سرے بازار ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو پورا، شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، پروردگار ہمارے محرومین کی مغفرت فرما، پروردگار ان کے گناہوں کو بخش دے، پروردگار سیدہ کی شفاعت نصیب فرما، پروردگار اس مجلس کو قائم کرنے میں جس نے بھی اپنا ساتھ دیا ہے، خاص طور پہ بی جے پی ٹریول اور ان کے سارے جوان، مسجد کے لوگ، اسکاؤٹ، ٹرسٹ، انتظامیہ، پولیس، رینجر، جتنے بھی لوگ ہیں، ویڈیو بنانے والے، ساؤنڈ والے، پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار ہمارے اعمال سے ہمارے پروردگار ہمارے امام کو راضی فرما، ہمیں اپنے امام کے لیے ہر روز ایک قدم بڑھنے آنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما، پروردگار ہمیں سب کو متحد ہو کر شیعہ سنی سب لوگوں کو اپنے وطن کے لیے، اسلام کے لیے محنت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، مسلمان جہاں بھی اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما، پروردگار علماء کرام، مہاراج اکرام طول عمر اور سلامتی عطا فرما، اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بہت محمد۔